بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ کافی عرصے سے جو ہیجانی کیفیت میں تمام ملک کو مبتلا کیا ہوا تھا، آخرکار اس کا فیصلہ ہو گیا۔ نئے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ آخرکار انجام کو پہنچا۔ پاک فوج کی کمان لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کے سپرد ہو گئی اور دوسری طرف لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر کر دیا گیا۔ اس تمام صورتحال میں ایک خدشہ جو تھا، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ہمارے رہنما، جن کو سو کالڈ رہنما کہا جاتا ہے، کسی نے یہ بیان دیا کہ اس مدعے پہ کھیلا جائے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ کسی نے نہیں کھیلا اس پہ، اور آخرکار صدر صاحب کی طرف سے بھی بہت جلدی اس سمری پہ سائن کر دیا گیا۔ لیکن ایک کیفیت جو پیدا کی گئی وہ بھی 3-4 گھنٹے بڑے عجیب سے تھے۔ یہ شاید عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرح کی ہمارے ملک کی سیاست ہے کہ جن لوگوں کا کردار نہیں بھی ہوتا اور وہ بھی اپنا کردار کو ظاہر کرنے کے لیے تمام ملک کو ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ صدر عارف الوی صاحب لاہور خاص طور پہ عمران خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں، اس کے بعد ملاقات کے بعد 45 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے اور پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جناب بات ہو چکی ہے اور سمری پہ سائن کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ صورتحال تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس معاملے کو طول دیا جائے گا، جو کسی بھی صورت میں تمام لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ ملک کی بہتری میں نہیں ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں وہ فیس سیونگ والی کنڈیشن ضرور عمران خان صاحب کے پاس آ گئی کہ ان سے مشورے کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا کہ عارف الوی صاحب نے اس پہ سائن کیا سمری پہ، اور آخرکار تقرری کا اعلان کر دیا گیا۔ اب عمران خان صاحب کی اپنی اس سارے سینیریو میں کیا حیثیت تھی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس وقت کہ عارف الوی صاحب اس وقت ملک کے صدر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عمران خان صاحب سے اس حوالے سے مشورہ کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی کے کانفیڈینشیل معاملہ ہو، کسی کے گھر کا، کسی کے آفس کا، اور وہ آفس کا کانفیڈینشیل معاملہ جو ہے وہ گھر پہ لے کے جائے اور اپنے کسی شخص سے پوچھ لے کہ جی میں میرے اپنے بھائی سے پوچھ لے کہ کیا میں اس پہ سائن کروں یا نہ کروں۔ کسی کانفیڈینشیل معاملے کو اس طرح سے ڈسکس کرنا وہ بھی ایک ابھی سوال ہے، اور اس پہ عارف الوی صاحب نے کہنے کو تو یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھی ایک صورتحال پیدا کی کہ انہوں نے بہت جلدی سمری پہ سگنیچرز کر دیے، لیکن دوسری طرف یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا تھا کہ انہیں دوسری جگہ باقاعدہ جانا پڑا اور ایمرجنسی میں اور مشورہ لے کے پھر سگنیچرز کرنے پڑے کہ جناب ٹھیک ہے سگنیچرز ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو دوسرا مسئلہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد کون سے چیلنجز ہیں، پروگرام میں اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں اس وقت جو آتے ہی ان کو فیس کرنی پڑے گی۔ 26 تاریخ کو پنڈی میں جو خیمے ڈال دیے جائیں گے اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوگی، اور پھر عمران خان صاحب کے آگے کا موقف مزید کیا آئے گا، چونکہ اس وقت جتنے ان کے موقف تھے، جتنے ان کے بیانیے تھے، وہ تقریباً ایک ایک کر کے اب ختم ہو گئے، تو وہ اپنے چاہنے والوں کو، ان کے جو فالوورز ہیں، مزید کون سا ایسا بیانیہ دے سکیں گے کہ جس پہ سیاست آگے ہو سکے گی۔ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ادیب صفی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں بابر عباسی صاحب، آپ صدر ایف ڈی ایف سندھ ہے، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ ذوالفقار بدر صاحب نے، رہنما پیپلز پارٹی۔ ادیب صفی صاحب، الحمدللہ معاملہ جو ہے وہ بہت اسموتھلی حل ہو گیا ہے اور آرمی چیف کا تقرر ہو چکا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو کیوں اتنا طول دیا گیا اور کیوں پوری قوم کو اتنا الجھایا گیا تھا اس معاملے میں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل صحیح آپ کے انٹرو ہے کہ اس میں کیوں طول دیا گیا اور اس کو کیوں اس طرح الجھایا گیا۔ ایک معمول کی تقرری ہے جو ہر 3 سال کے بعد یا 6 سال کے بعد ایکسٹینشن کی جاتی ہے، اور یہ ایک گریڈ 22 کا افسر ہے، نتھنگ مور دین دیٹ، اور اسی انداز سے اس سے پہلے بھی اپائنٹمنٹس ہوتی رہیں۔ یہ جو پچھلا دور تھا اس کو چھوڑتے ہوئے کبھی بھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا گیا یا اس پہ اتنی الجھنیں نہیں پیدا ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ تر پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے پولیٹیکل جو سو کالڈ بقول آپ کے جو لیڈرس تھے انہوں نے اس پر عوام کو کنفیوز رکھا، یہاں تک کہ جو طریقہ کار ہوتا ہے سلیکٹ کرنے کا اس میں بھی اپنی رائے زنی کی، جو کہ بالکل غلط ہے۔ میں اس کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر
बड़े अरसे तक समरी चली गई, समरी मूव नहीं हुई, GHQ ने समरी नहीं भेजी, इसके ऊपर एक काफ़ी बात की। और मैं अपने खुद सर्विस के दौरान और जो हमारे सीनियर कॉलीग्स जो इन जगहों पर रह चुके हैं उनसे डिस्कस करने के बाद, हालांकि 22 साल हो गए सर्विस छोड़े हुए, लेकिन जो तरीक़ेकार है वही है। इसमें हेडक्वार्टर का कोई अमल दखल नहीं होता, ये मिनिस्ट्री में तैयार होती है, हेडक्वार्टर से सिर्फ डोजरे मंगवाए जाते हैं। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि ये भी साबित करने की कोशिश की गई कि शायद इदारे में कोई मसाइल है। हाँ, वही मैं बहुत सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं थी, जो भी सीनियर मोस्ट थे, अब जहाँ तक कि एक और भी रिटायरमेंट की एज और उनकी रिटायरमेंट की एज में फ़र्क था, ये इससे पहले भी प्रेसिडेंस हुआ है। नेवी की मैं बात करूँ तो एडमिरल मंसूर साहब को 3 महीने तकरीबन उनका रिटायरमेंट का और नए चीफ टेक ओवर करने का फ़र्क था, वरना उनको अगर उन्होंने जहाँ पर थे उनको वहीं प्रमोट कर दिया गया, और उसके बाद जब उनका वक्त पूरा हुआ तो उन्होंने आगे टेक ओवर कर लिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ शमीम आलम साहब के साथ बेसी हो, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, प्रेसिडेंस पहले था। यहाँ पर आप रिटायर सर इस दफा अनहोनी बात तो एक हुई है ना, इंडिया का मीडिया हमें बता रहा है कि हमारा आर्मी चीफ कौन होना चाहिए। अच्छा, ये एक अनहोनी बात थी। हाँ, उस लिहाज से आप कही, क्योंकि इसको इतना तूल दिया गया। यहाँ तक कि आप इसकी बात करें, जो अमेरिका में वो डेस्क पे बैठे हुए माइकल कुगलमैन जो इस एरिया को देखते हैं, उन्होंने भी इसमें एक ट्वीट किया जिस पर मैंने उनको जवाब दिया। मैं कहा कि जी आप अमेरिका में किसी आदमी से पूछें कि उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है तो उनको नहीं पता होगा, और आप दखल दर माकूलात कर रहे हैं हमारे अंदरूनी मामले में। बिल्कुल सही बात की आपने। तो इसलिए बात यह है कि जब आप इस तरह के क्या कहते हैं चीज़ों को उछालेंगे और उनको उन पर पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हर एक आदमी जो है बहती गंगा में हाथ धोएगा और कोई ना कोई रिमार्क्स पास करेगा। शुक्र है। अच्छा, दूसरी चीज़ जहाँ तक ये एक तासुर मिल रहा है कि शायद ये इमरान साहब ने कोई बैकफुट पे गए हैं या उनकी कोई चीज़ जो है उसमें कमी आई है। आपको याद होगा जब ये इन पर गोलियों का अटैक हुआ है, उसके बाद से एक अरसे से कुछ दो हफ्ते से मुसलसल उनके ये आ रहा था कि आई डोंट केयर, जिसको भी बना दे मेरिट के ऊपर करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए ये बहुत सही था। और मेरी कुछ दिन पहले किसी साहब से बात हो रही थी कि भाई ये गेंद क्रिकेट की ज़बान में आउटसाइड द ऑफ स्टंप है, इसको जाने दे ग्लव में, इस पर कोई ज़रूरत नहीं। सर इसको आप फेस सेविंग नहीं कहेंगे इस वक्त जो इमरान खान साहब के बयानात हैं उसमें फिर ये कहना, और फिर इमरान खान साहब की ठीक है फेवर अपनी जगह, हम उसको मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन कानूनी हैसियत क्या है? कानूनी हैसियत, मैंने वज़ीर आज़म का ये इस्तेहकाक है कि वो किसी को भी अपॉइंट करे। जैसे मैं बता रहा था कि जो सीनियर इमरान खान साहब की कानूनी हैसियत क्या थी? क्या आरिफ अलवी साहब ने उनसे मशवरा किया? देखिए, ये आरिफ अलवी साहब पार्टी के मेंबर है और वो चेयरमैन है पार्टी के, तो जो भी कोई अगर जो पार्टी डिसीजन है उसके पाबंद है वो। नहीं सर, वो पार्टी डिसीजन के कैसे पाबंद हो सकते हैं? वजीर आजम साहब तो किसी से मशवरा ले सकते हैं, क्योंकि असल तो उनकी सवाब दी थी साइन करने की, समरी भिजवाई गई थी, समरी पे सिर्फ सिग्नेचर्स होने थे। सदर साहब की भी कानूनी हैसियत है, वो चाहते तो रिटर्न कर सकते हैं विद रिमार्क्स की इसमें ये अपनी तौर से कर सकते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया कि ये इसके पर हम कब साइन करना है, और जो भी उसके मुख्तलिफ पहलू थे उन पर बात करके साइन कर दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो मेरे ज़राए उनके मुताबिक इसमें कोई अभाम नहीं था दोनों के पास जब ये आपस में लड़ रहे थे। क्योंकि हुआ क्या था, GHQ और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ये रिफ्ट हो गई थी। इमरान साहब और प्रेसिडेंट साहब तो हट गए थे, जो पिछले 4-5 दिन से जो चल रहा था, तो उनके पास जब गया उन्होंने कहा ठीक है आप कर दें। तो इसलिए कोई फेस सेविंग की बात नहीं, जो कायदे कानून के मुताबिक जो फैसला था प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो फैसला किया, सदर के पास भेजा, सदर ने उसको इंडोर्स कर दिया। अल्लाह खैर। सर वैसे अभी भी ये पॉइंट मेरे लिए एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से मुझे ये समझ में नहीं आता कि आइन और कानून की पासदारी की बात की जाती है, जो पहले नंबर पे था बिल्कुल मेरिट पे उसको आना चाहिए था, लेकिन ये जो सूरत हाल है ये आइन और कानून के किस तरह से दायरे में आती है कि इमरान खान साहब से आरिफ अलवी साहब मशवरा लें, इस पर मैं मजीद समझना चाहूंगी। आपकी तरफ आते हैं बाबर अब्बासी साहब, क्या समझते हैं सारे मामलात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो हमारी पूरी कौम को, मुल्क को, कि हमारे आर्मी बिल्कुल एक नई तब्दीली आई है, जो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले खुशाइन बात यह है कि जो भी सीनियरिटी पे उसको आना चाहिए, सबसे पहले ये बात। दूसरी चीज़ बात रही, जिस तरह मेरे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, आरिफ अलवी साहब
اس وقت پارٹی کسی کے نہ وہ جواب دہ ہیں نہ پارٹی کے عہدیدار ہیں، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں. وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ جب بندہ بنتا ہے تو وہ پارٹی قائد یا پارٹی لیڈر سے پوچھنے کہ اس کو جواز نہیں بنتا. میں سمجھتا ہوں ان کا لاہور جانا بھی جو ہے نا بیسکلی آپ دیکھ لینا آگے چل کے کئی حلقوں میں اس کو غلط سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ نہیں جانا چاہیے تھا. اس لیے کہ کیا عمران خان جب ایک آدمی اپنی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے کے بیٹھ چکا ہے، ساری چیزیں چھوڑ دے، ہر وقت پاکستان کو انہوں نے مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی اور آج بھی کر رہے ہیں. اصل یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میرا ہے، میرا ملک ہے، اس کو افراتفری ڈالنا، اس کو بند کرنا. اس وقت ملک کی حالت کیا ہے آپ دیکھیں نا، ملک میں اس وقت جو ہے نا مہنگائی عروج پہ ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے. آپ کراچی میں دیکھیں دہشت گردی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. نہیں میں ابھی اس مدعے پہ آتے ہیں. اگر وزیر اعظم کی ثوابدید تھی تو وزیر اعظم تو مشورہ کر سکتا تھا، اس کا حق تھا. یہ عارف علوی صاحب جو ہیں صدر صاحب، ان کا کتنا حق بنتا ہے کہ وہ کسی سے مشورہ کریں؟ ان کے پاس تو سب نہیں گئی. میں تو سمجھتا ہوں ان کا حق بنتا ہی نہیں ہے. اگر آپ بات کریے وزیر اعظم کی تو دیکھیں وزیر اعظم ہے جس کی حکومت ہے، نون لیگ کا وہ قائد ہے. قائد چور بھی ہوتا ہے، جیل میں بھی ہوتے ہیں، ڈکیت بھی ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، جیل بھی کاٹتے ہیں نا کسی پارٹی کا قائد، تو اس کے لیڈر جو ہے نا اس سے ملنے جیل میں بھی جاتے ہیں. تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اس نے نواز شریف سے بات کی ہے تو میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کی میڈیا سے گفتگو سنی آپ؟ جی فواد چودھری صاحب کی وہ جس طرح سے ان کا باڈی لینگویج تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمام چیزوں پہ دیکھ کے اس کے بعد جس طرح سے فیصلہ انہی نے کیا ہو، یعنی کہ فیس سیونگ کی بھی انتہا آپ دیکھیں کہ آپ نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، آپ نے اس کے باوجود آپ میڈیا کے سامنے آ کے کہتے جی یہ ہو گیا. یہی اسی چیز دیکھیں، میں صدیق قوم ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں انہی چیزوں کو پکڑنا ہے کہ مجھے بتائیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے اس وقت کہ وہ آرمی چیف تعینات کریں اور وہ جا کے ٹی وی پہ اس وقت جو اس کی پریس کانفرنس جس طرح سے فواد چودھری کی ابھی جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے، بھائی آپ پہلے 2 دن پہلے آپ نے کل ہی جو کہا تھا کہ ہم کھیلیں گے عارف علوی کے ساتھ مل کر، ایک کتنا بڑا ایک آپ نے وہ سب مطلب ایک افراتفری ڈالی ہوئی تھی کہ ہم کھیلیں گے. ہر وقت اندرونی اطلاع تو یہ آ رہی کہ عارف علوی صاحب نے کہا کہ میں اس اسمبلی کو بالکل، انہوں نے کہا کہ میں 1 گھنٹہ بھی نہیں روک سکتا ہوں. یہی بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں 1 گھنٹہ بھی نہیں روکوں گا اور میں اس کو فوراً کروں گا. جب ظاہر بات ہے نہیں لگ رہا کہ تاریخ کو میں جواب دینا پڑے گا ان کو کہ ایک صدر مملکت جو ہے وہ اپنی پارٹی لیڈر کے پاس جاتا ہے اور وہ کس حیثیت سے جاتے ہیں، جبکہ ابھی عمران خان صاحب اسمبلی میں بھی موجود نہیں ہے، وفاق میں موجود نہیں ہے وہ. تو یہ چیزیں جو ان کو بات کی جاتی ہے، ابھی تو آپ انشاءاللہ ابھی اس سے زیادہ معیوب بات یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم جن کو آپ کہہ رہی ہیں وہ ایک ابسکانڈر جو کہ بھاگا ہوا ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ جا کے وہاں سے مشورہ کر کے آتا ہے. سر یہ میں بالکل یہ بات میں نے یہ بھی ذکر کی تھی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام سینیریو میں ہیجان کی کیفیت صرف عمران خان صاحب نے پیدا کی، وہ لوگ بھی غلط کہتے ہیں. یہ ہمارے جو ابھی وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے بھی اس معاملے کو کانفلکٹ بنانے کی کوشش کی تھی. اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ سپریم کورٹ نے کنوکٹ کیا ہوا ہے اور آپ مطلوب ہیں، آپ بھاگے ہوئے ہیں ملک سے اور آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. آپ کے ساتھ مشورہ کر کے ایک اتنے اہم ادارے کا لیڈرشپ کی تعین کیا جا رہا ہے، بہت بڑی معیوب سی بات ہے نا. دیکھیں یہ تو خیر چلیں، ابھی تو میرے خیال میں جو ہے کہ پہلی بات ہے کہ میں کوئی نون لیگ کا یہاں پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوں، لیکن ہمیں حقائق کی طرف ضرور جانا چاہیے. جب تک ہمارا ملک حقائق کی طرف نہیں جائے گا نا، کسی کو بھی پکڑ کے چور کر دیں، سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوگا. وہ اس میں 400 سے زیادہ لوگ تھے جس میں پیپل پارٹی کے بھی تھے، سب تھے. کیا ہوا ہے؟ گاما میں تنخواہ لینی، گڑی چور، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ابھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف پاکستان کو یہ سیاستدان لے کے جا رہے ہیں یا ہم لوگ خود اس کو لے کے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں. سیاست کرنی چاہیے لیکن سیاست کو ملک کو داؤ میں نہیں لگانا چاہیے. دیکھیں اس وقت انڈیا کے اندر صفائی ماتم بچ چکی ہے. وہی انڈیا تھی جو 2019 میں جب عمران خان صاحب نے ان کو جو ہے نا سائڈ لائن کیا تھا، جو آرمی چیف ہمارے بنے ان کو ISI سے، تو اس وقت جو ہے نا انڈیا کے اندر جو خوشی کے جو ہے نا شابیانے بڑے عمران خان صاحب کی تعریف ہو رہی تھی. آج وہاں ماتم بچھا ہوا ہے، اس وقت وہاں ماتم بچھا ہوا ہے. بالکل، کیونکہ اس لیے ماتم بچھا ہوا ہے. یہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے جائیں کہ کشمیر کے ایشوز پہ خاص طور پہ ان کا کام ہے، یہ دونوں افراد کا کام ہے. اس کے علاوہ ابھی جو اور بہت سی اسٹریٹجیز ہیں جس پہ خاص طور پہ یہ ہمارے ملک کے وہ لوگ ہیں جو دونوں خاص طور پہ اس لیے بھی منتخب کیے گئے ہیں کہ باقی یہ میرٹ پہ اترتے ہیں. بھارت میں صفائی ماتم مچنے کی اور بہت سی وجوہات ہیں، اس پہ بات کریں گے ادیب صفی صاحب سے ایک بریک کے بعد. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں.